آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کامن لیب ایررز کیا ہو سکتی ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ کامن ایرر ہیں لیبارٹری کے اندر، ان کو نمبر ایک، اگر آپ نے سیمپل کو غلط لیبل کر دیا ہے۔ نمبر دو، اگر آپ نے کسی ایک پیشنٹ کا سیمپل دوسرے پیشنٹ کے ساتھ اس کو مکس کر دیا ہے۔ نمبر تین، اگر آپ نے اینٹی کوآگولنٹ اور بلڈ کی ریشو کو ٹھیک طرح نہیں کیا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، سوری۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ اگر آپ نے بلڈ کو اچھی طرح مکس نہیں کیا اینٹی کوآگولنٹ کے اندر تو اس میں مائکرو کلاٹ بن جاتے ہیں، اور مائکرو کلاٹ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کی رپورٹنگ میں غلط رزلٹ آنے کے چانسز ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے کہ اگر آپ نے سیمپل کو ایکسٹریم ٹیمپریچر پہ رکھا ہے، اگر ہارٹ ہو یا بہت ٹھنڈا ہو، لیکن ہارٹ ٹیمپریچر کا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر ہیمالیسس ہو جائے سیمپل کے اندر تو وہ سیمپل الیکٹرولائٹ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد ساتویں نمبر پر آتا ہے لائپیمک سیرپ۔ اگر آپ کو سیرم نظر آ رہا ہے دودھیا کلر کا، تو یہ بھی آپ کے بایو کیمیکل ریزلٹ میں انٹرفیئر کرے گا۔ اگر آپ نے بلڈ سیمپل لیا اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ مریض کا اس وقت کون سا، فرض ایگزامپل اگر کسی فیمیل کا اگر بلڈ سیمپل لیتے ہیں آپ ہارمونز کے لیے، تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کا مینسٹرل سائیکل کس حالت میں تھی وہ خاتون، اور اس کا کون سے دن تھے، تو اس سے بھی ہارمون کا فرق پڑے گا۔ اگر آپ سیمپل کو غلط ٹیمپریچر پہ سٹور کریں گے تو اس سے بھی رزلٹ آپ کے غلط ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ کون سے سیمپل ہیں جن کو آپ رائٹ اوے ریجیکٹ کر دیں۔ پہلا تو اگر آپ کو ہمالیہ سے نظر آتی ہے تو وہ سیمپل ٹیسٹ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ اگر لائپیمیا اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ دودھیا کلر کا ہے تو وہ سیمپل بھی ٹیسٹ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تیسرا، اگر آپ کو مائکرو کلاٹس نظر آ جاتے ہیں تو اس سیمپل کو بھی آپ ڈسکارڈ کر دیں۔ چوتھا ہے کہ اگر بلڈ سیمپل بہت کم ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ٹیسٹ کو پرفارم کروں تو اس سے بھی رزلٹ غلط آئے گا۔ پانچویں نمبر پہ ہے کہ اگر آپ نے بلڈ لیتے ہوئے سرنج میں بہت زیادہ زور لگایا ہے تو اس سے بھی بلڈ کے رزلٹ میں چینجز آ جائیں گی۔ چھٹے نمبر پہ ہے کہ اگر بلڈ سیمپل آپ کا کنٹیمینیٹ ہو گیا ہے کسی وجہ سے بھی تو وہ بھی بہتر نہیں۔ ساتویں نمبر پہ ہے کہ جس ٹیوب میں یا جس کنٹینر میں بھی بلڈ ہے اور وہ لیک کر رہی ہے تو وہ سیمپل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آٹھویں نمبر پہ ہے کہ آپ نے بلڈ کو ٹرانسپورٹ کیا، آپ کو نہیں پتا کہ گرم ٹیمپریچر کیا تھا اور ویدر کیسا تھا، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ نویں نمبر پہ ان لیبل سیمپل پہ آپ کبھی ٹیسٹ نہ کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جتنے بھی اینٹی کوآگولنٹس ہیں ان کا مختلف ٹیسٹوں پہ کیا اثرات ہیں۔ مثلا اگزالیٹ ہو گیا، وہ کن ٹیسٹوں کو انہیبٹ کرتا ہے، روکتا ہے، کسی کو ڈکریز کرتا ہے، کسی کو انکریز، اور کسی کو اسٹیمولیٹ اور کسی کو ڈسٹارٹ کرتا ہے سیلز کو۔ تو یہ آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کے یہ سارا ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پوری تفصیلات اس سے مل جائیں گی۔ پھر آ جاتا ہے کہ کون سی احتیاط ہیں جو کہ آپ ٹیسٹ کرنے سے پہلے کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ٹیسٹ کو کوشش کریں کہ فرسٹ 45 منٹ کے اندر اندر وہ ٹیسٹ پرفارم کر لیں۔ اگر آپ کو دیر ہے ٹیسٹ کرنے میں تو آپ اس سیمپل کو کسی اپروپریٹ ٹیمپریچر پہ رکھیں، اور الیکٹروفریسس کے لیے ہمیشہ ہمیں سیرم چاہیے، اور اگر آپ نے بلڈ گیسز وغیرہ کرنی ہے تو پھر آپ کو الٹیرا بلڈ چاہیے ہوگا، اور کلینکل کیمسٹری کے لیے دا بیسٹ سیمپل جو ہے وہ آپ کے لیے وہ سیرم ہے، لیکن پلازما پہ بھی ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کوشش کریں کہ ان باٹلز کو نا اوپر ڈھکنے سے یا کسی چیز سے بند کر کے رکھیں تاکہ ایویپوریشن نہ ہو، ایویپوریشن سے بھی ویلیوز میں فرق آ جائے گا۔ تو اس
یہ مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا ہے بلڈ سیمپل کے بارے میں. اب آپ نے اگر دوبارہ اس کو دیکھنا ہے تو ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کر یہ سارا لیکچر آپ کو مل جائے گا. labpedia.net